السلام علیکم، ویلکم ٹو ایجو ٹرین آن لائن ٹریننگ مینٹور۔ یہ ہماری جو کلاس ہے، ہمارا جو سیشن ہے وہ سیشن نمبر 3 ہمارا چل رہا ہے، اور یہ جتنی بھی ٹریننگز ہو رہی ہیں یہ بھی ہم کینوا کے اوپر کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ساری کے ساری ٹریننگ، یہ سارے کے سارے لیکچر، یہ ساری پروسیڈنگ اچھی لگ رہی ہوں گی، پسند آ رہی ہوں گی۔ تو چینل کو کر لیں سبسکرائب، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو آئیے چلیں ہم چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، اس سے پہلے ہم 2 لیکچرز بلکہ 3 لیکچرز ہم کر چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم پاور پوائنٹ سلائیڈز وغیرہ اور انویٹیشن کارڈز وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیسے ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی ڈیزائن یہاں پہ کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیں آتے ہیں ہم اس کے ہوم پہ آنے کے بعد یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، بزنس کا جو ہمارے پاس آپشن آ رہا ہے اس میں سے یہ جو ملٹیپل ہمیں نظر آ رہے ہیں، آج ہم ان کو دیکھیں گے، ان کو کریں گے کہ کس طریقے سے پرفارمنگز کی جا سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے جو پہلا آپشن ہے اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں۔ تو جو پہلا ہے وہ ہے پریزنٹیشنز، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پریزنٹیشن جو ہیں وہ کسی بھی آرگنائزیشن کی ہے، کسی بھی پروجیکٹ کی ہے، کسی بھی چیز کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں نا، ان کی ڈسکرپشن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو اس کے سامنے ملٹیپل ٹیمپلیٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹیمپلیٹس 2 طریقوں سے، ایک تو اوپنلی سارے کے سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پہ اوپر ایک لسٹ ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لسٹ میں سارے کے سارے جتنے بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ سارے آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کچھ جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ ہیں، کچھ ایجوکیشن ریلیٹڈ ہیں، پھر کچھ اسی طریقے سے پارٹی کے ریلیٹڈ ہیں، مطلب ملٹیپل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے جو ہمیں اچھی لگے گی، فار ایگزامپل مجھے یہ والی تھوڑی سی بیٹر لگ رہی ہے، اس کو اٹھا کے میں اس کی کلر وغیرہ چینج کر کے، تھوڑا ڈیزائن چینج کر کے اپنے اس کے اندر یوز کر لوں گا پروجیکٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو جو ہی میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کسٹمائز کرنا چاہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں جی چاہ رہا ہوں۔ ابھی نیکسٹ یہ سارے کو ہوم سکرین کے اوپر لے گئے، جتنی بھی سلائیڈز ہیں نا وہ ساری کی ساری سلائیڈز اب وہاں پہ ہمارے اسکرین کے سامنے شو ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم سارے سلائیڈز کو چینج کر سکتے ہیں، سارے سلائیڈز کے اندر چینجنگ کر کے ہم اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ہم ورڈ، کوئی بھی ہم اس کے اندر آبجیکٹ ایڈ اپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ہونی چاہیے وہ ساری کے ساری اس کے اندر ہم ایڈ کر کے اپنی جو پروجیکٹ کی ڈیٹیلز ہیں یا پروجیکٹ ہے اس سارے کو ہم فلفل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ فلفل کرنے کا طریقہ کار۔ ہم نام شام یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز جو ہمیں ریکوائرمنٹس میں بتائی جاتی ہے کہ بیک گراؤنڈ کس طریقے سے ہو، تو بیک گراؤنڈ کو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، اکارڈنگ ٹو سچویشن چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں کافی دوسرے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ لے کر چیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو کوئی سیٹ اچھے طریقے سے آ نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بھی جب ڈیزائننگ وہاں پہ سٹارٹ کرنی ہے، کر رہے ہوں گے، تو آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو کلرنگ کنٹراسٹ ہونے چاہیے، اگر بیک گراؤنڈ آپ کا ڈارک آ رہا ہے تو فور گراؤنڈ یعنی کہ آبجیکٹس جو آپ نے لکھنا ہے یا کوئی اور اوپر ڈالنے ہیں تو وہ آپ کے لائٹ ہونے چاہیے، اور اگر آپ کا بیک گراؤنڈ لائٹ آ رہا ہے تو پھر آپ کا فور گراؤنڈ جو ہے وہ ڈارک ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں، بعض اوقات سچویشن کے مطابق کچھ جو ہے وہ اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارا کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ یاد رکھیں کہ پی این جی میں نہ کریں، اگر پاور پوائنٹ سلائیڈز آپ بنا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کس میں کریں، پی ڈی ایف میں، تاکہ بعد میں کسی نہ کسی ایک سورس سے اس کو ایڈٹ کر کے چینج کیا جا سکے اور ایک اچھے طریقے سے ڈاکومنٹیشن آپ کے ساتھ ہی ساتھ میں کمپلیٹ بھی ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کام کی طرف۔ نیکسٹ میں بھی اسی طریقے سے سیم سچویشن جو ہم پہلے دیکھ رہے تھے وہ ساری آ رہی ہے، اور یہ جو ابھی والا ہے نا یہ ہے لوگو ڈیزائننگ، ٹھیک ہے۔ اب لوگو کیا ہوتا ہے، کسی بھی کمپنی کا، کسی آرگنائزیشن کا، کسی ایک اسپیسیفک ادارے کا، اس کا جو ٹریڈ مارک ہوتا ہے، اس کا جو سمبل ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں لوگو۔ تو یہاں سے لوگوز کو بھی ایزی طریقے سے
تیار کیا جا سکتا ہے ٹیمپلیٹس کو یوز کیے ہوئے. فار ایگزامپل میں نے یہاں سے ایک ٹیمپلیٹ اٹھایا ہے ریسٹورنٹ والا. اس کے اندر میں کہتا ہوں اسی کو چینج کر کے نا میں یہی اپنے کلائنٹس کو سبمٹ کراؤں. تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم جو کلک کرتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ ہمیں ملٹیپل ایروز تصویریں وغیرہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو اس کا جو آ رہا ہے نا آؤٹ لائن دیکھیں, وہ کلر اس کا چینجیبل ہے, تو اس کا کلر ہم اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں. تھوڑا سا میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں, لارج کرتا ہوں تاکہ اچھی طریقے سے نظر آئے. میں یہاں پہ سپونز کا یا بیمبوز کا جو کلر ہے نا وہ تھوڑا سا چینج کرتا ہوں, وائٹ میں نے کر دی ہے. ٹھیک ہے, سوری وہ جو سمبل ہارٹ کا بنا ہوا وہ چینج ہو گیا. اب ہم کیا کرتے ہیں, یہ جو ہیں سپونز ان کا جو کلر ہے نا دوسرا, اس کے اوپر جا کے کلک کر کے میں کلر چینج کروں گا تو وہ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے اسی طریقے سے چیک کرنا ہے. اور سیم سچویشن اب یہاں نیکسٹ جو ہے وہ آؤٹ لائن کا کلر ہم نے وائٹ کر دیا تاکہ تھوڑا اچھا اور امپریسو نظر آ رہا ہو. اسی طریقے سے جو ہمارے پاس آ رہی ہے رائٹنگ میں ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو یا پھر جو ہمیں کمپنی کی طرف سے ریکوائرمنٹ ملتی ہے وہ ہمیں پٹ آؤٹ کرنی ہوتی ہے. جو ہی ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ایک طریقے سے ہم نے فار ایگزامپل کمپنی کا نام اور نیچے ٹیگ لائن رکھ دی ہے, تو اسی کو ہم یوز کر سکتے ہیں آگے. ٹھیک ہے, ابھی میں تھوڑا سا کم کروں گا کیونکہ یہ لائنوں سے باہر جا رہا ہے, تھوڑا کم کر دی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ نیچے جو سب سے آخری آ رہا ہے نا ٹیگ لائن, یا پھر سمجھ لیں کہ جو ہوتا ہے موٹیو وہ آ رہا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. جو بھی آ رہا ہے نا اس کے اندر میں لکھتا ہوں, سارا ختم کر کے کچھ میں اپنی طرف سے لکھ دیتا ہوں. آپ اپنے حساب سے, آپ اپنی مرضی سے, آپ اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق یہ کام کریں گے. یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے اس کو چینج کر لیا. میں کیا کرتا ہوں, اس کا کلر بھی چینج کرتا ہوں. کلر چینج کیا. ابھی میں اس کو بیک گراؤنڈ کلر جو ہے نا وہ چینج کر کے دیکھوں گا کہ کون سا ٹھیک لگ رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ تو بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ اسی طریقے سے سارے چیک کریں گے, جو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا تو وہ آپ نے دھیان سے فلفل کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ والا جو ہے وہ بھی تھوڑا ٹھیک نہیں لگ رہا ہے, اس لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, جو پہلے والا ڈیزائن آیا تھا نا اسی کو ہم لیں گے کیونکہ کلرنگ وغیرہ میچ نہیں ہو رہی. آپ کیا کر سکتے ہیں, یہاں پہ جا کے کوئی اور ڈیزائن بھی یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر چینجنگ وغیرہ کر کے, اس کے اندر ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے پرفارم, تو آپ اس کو ڈسپلے میں لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے پروجیکٹ کو ڈسپلے میں لے کے جا سکتے ہیں, فلفل کرا سکتے ہیں انشاءاللہ. جو یہاں سے سیکھنے کے بعد اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر کیا نام ہے سروسز کو پرووائڈ کریں گے, کلائنٹس کے ساتھ کام کریں گے, انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا. تھوڑی سی 2-3 منتھ ان کو یہ ٹریننگ کمپلیٹ کرنی پڑے گی, انشاءاللہ انہیں بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی میں ایک اور لوگو لے کر اس کے اندر کچھ اپنی طرف سے چینجنگ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ تھوڑا سا اچھا نظر آئے. میں اس کا جو ہے وہ کیا نام ہے فلاور جو ہے نا, اس فلاور کے اوپر کلک کرتا ہوں تو وہ چینجیبل ہے. آپ اس فلاور کا کلر وغیرہ چینج کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو نیچے رائٹنگ نظر آ رہی ہے یا ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے, اس ٹیکسٹ کے سائز کو امپروو یا ڈیکریز کیا جا سکتا ہے. میں اس کو تھوڑا سا امپروو کرنے کے بعد اس سینٹینس کا جو لکھا ہوا ہے نا اسٹرکچر, وہ بھی میں کیا کرتا ہوں تھوڑا سا مزید امپروو ہو جائے. میں کیا کرتا ہوں, سمپلی یہ جو ہمارے پاس نظر آ رہا ہے ٹیکسٹ, اس ٹیکسٹ کے اوپر جا کے ہم کیا کریں گے, لکھیں گے تو وہ ساری کی ساری ہمارے پاس چینجنگ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو پھول تھا تھوڑا چھوٹا نظر آ رہا تھا, اس کو ڈریگ کر کے بڑا کر دیا. اور نیچے کیا آ رہا ہے, دا سافٹ ایٹ, یہ ہم نے اس کا نام رکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, یا کوئی اور بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے جو آپ کو اچھا لگے. ٹھیک ہے, ہم نے یہاں پہ اس کا نام رکھ لیا. اس سے نیچے ہم اپنی ٹیگ لائن کو سیٹ آؤٹ کر کے اپنی پروسیڈنگ کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کر دیا. پھر اس کے بعد یہاں پہ جا کے ہم اس کو تھوڑا سا سیٹ کریں گے. اس کا جو فونٹ ہے اس کو ہم تھوڑا کم کریں گے, اور اکارڈنگ ٹو جو ہمارے پاس فلاور آ رہا ہے اس فلاور کے ریلیٹڈ ہم اس کو سیٹ آؤٹ کریں گے.
ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے نیچے جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کا جو سینٹینس چھوٹا سا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ سینٹینس کیا ہے یہاں سے بے شک مٹ جائے یا پھر یہاں اس کا سائز تھوڑا امپروو ہو جائے. تو اس طریقے سے کیا ہوگا، جو آڈینس ہوگی، جو سامعین ہوں گے، انہیں اچھے طریقے سے ساری چیزیں لرننگ میں ہو رہی ہوں گی. اس لیے یہ ساری چیزیں ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے کلر چینج کیا، تو اسی طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، کوئی اور بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے لوگو ڈیزائننگ، یہ ہمارا ایک طریقے سے فلفلمنٹ کی طرف چلا گیا. اس کے علاوہ ملٹیپل ہزاروں کی تعداد میں لوگوز موجود ہیں. آپ وہاں سے جا کے چیک کریں، ادھر لے کے آئیں اور پریکٹسز کریں تاکہ آپ کے جو پیپرز ہیں وہ اچھے ہوں. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ جو ہے وہ ہم آگے پرفارمنگز کی طرف لے کے جاتے ہیں. بزنس کارڈز. بزنس کارڈز کا آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ وہی کارڈز ہیں جو کوئی بھی اپنی آرگنائزیشن، کمپنی، انسٹیٹیوشن یا کوئی بھی چیز اوپن کرتا ہے تو اپنی بیسک اس کے اوپر انفارمیشن وغیرہ کچھ اس طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے یا سروسز کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں. میں نے یہاں سے ایک اٹھا لیا. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جا کے میں اپنی مرضی سے ایڈیٹنگ کرنے لگا ہوں. دیکھنا ذرا کس طریقے سے ہوگا، اور آپ نے بھی اسی طریقے سے کچھ لے کر کے پرفارمنگز کرنی ہے اپنے حساب سے. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ آیا اور کیا کیا، سب سے پہلے میں کیا کہتا ہوں، یہ جو پکچر نظر آ رہی ہے نا، یہ والی نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کوئی اور ہونی چاہیے. میں اس کو ہٹا دیتا ہوں. یہاں پر اس کے اوپر کلک کر کے میں نے بیک سپیس کیا تو تصویر ختم. اب اپلوڈز میں سے دیکھتا ہوں کوئی تصویر ایسی ہے جو اس کے مطابق آ رہی ہے، کوئی امیج ہے اس طرح سے جو اس کے اوپر فلفل ہو رہی ہو. ٹھیک ہے. میں اسکرول ڈاؤن کرتا جاتا ہوں اور چیک کرتا ہوں کون سی ہے. ٹھیک ہے. جو بھی ہوگی نا، کیا کروں گا، ایک کلک اس کے اوپر کرنا ہے. تو پھر اب کیا کرنا ہے، اس کو اکارڈنگ ٹو شیپ چینج کرتے جانا. ٹھیک ہے. میں فار ایگزامپل اس کو چینج کرنے لگا ہوں. دیکھنا ذرا، میں اس کو ڈریگ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. نیچے سے بھی اس کی کچھ ہیں لائنز وغیرہ، ان کو پکڑ کے ڈریگ کیا جا سکتا ہے نیچے کی طرف. رائٹ اور لیفٹ کی طرف بھی کچھ اسی طریقے سے ڈریگ لائنز ہوتی ہیں. وہ کرنے کے بعد اس کے اوپر جا کے میں نے کیا کیا رکھا اور رائٹ کلک کر کے لیفٹ پہ اس کو ہم موو کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تصویر ہماری چینج ہوگی. اسی طریقے سے یہ جو اس کی آ رہی ہیں سٹرپس وغیرہ، ان کے کلرز بھی ہم کیا کرتے ہیں، اس کی ڈریسنگ کے حساب سے چینج کرتے ہیں تاکہ تھوڑا مزید اچھا لگے ڈیزائن. ٹھیک ہے. آپ بھی اپنے حساب سے، اپنی مرضی سے، اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق چینج کریں گے. میں یہ دیکھیں چینج کر رہا ہوں کہ کلر وغیرہ پورے اچھے طریقے سے سیٹ آؤٹ ہو رہے ہیں. جب آپ کر رہے ہوں گے اس وقت بھی ایسے ہی اچھے طریقے سے پرفارمنس ہو رہی ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو پرفارم کرنا ہے. اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے تو پھر کیسے پتہ چلیں گی یہ چیزیں. ٹھیک ہے. اور ویسے دیکھنے سے یہ نہیں آتی جب تک پرفارم نہ کیا جائے. تو ابھی میں کیا کرتا ہوں، دوسرا کلر چینج کرتا ہوں. یہ چینج میں نے کیا اس کے کپڑوں کے حساب سے، لیکن یہ اچھا نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے. سیم ایسے کمبینیشن میں آ گیا باہر والا جو تھا، باقی اندر والے ٹھیک تھے. ابھی نیکسٹ بھی اس کا جو آ رہا ہے شیپ کلر، اس کو بھی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چینج ہو گیا، پھر اس کا کلر چینج ہو گیا. پھر اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، اس کی جو رائٹنگ وغیرہ نا، اس کے اندر جو ہم نے لکھا ہوا ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں، امپروو کرتے ہیں، اس کو تھوڑا مزید موڈیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مزید موڈیفائی کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اس کا جو ٹیکسٹ ہے نا، بیک گراؤنڈ، وہ کچھ اس طریقے سے سیٹ آؤٹ ہو کے ہمیں وہ سارے سروسز نظر آ رہے ہوں اچھے طریقے سے. ہمارے جو بھی ہم نے لکھا ہوا ہے وہ اچھے طریقے سے آ رہا ہو. ٹھیک ہے. ابھی میں نے اس کو چینج کیا ہے اکارڈنگ ٹو سچویشن، اپنے ڈیزائن کے مطابق میں نے کیا کیا ہے، اس کو چینج کر دیا. آپ اپنے حساب سے اس کو چینج کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جو وزٹنگ کارڈ ہے نا، دونوں اطراف سے ہو سکتا ہے، فرنٹ سے بھی ٹھیک ہے اور بیک سے بھی، یعنی کہ دو پھر اس کے لیے بنائے جاتے ہیں، بیک کے لیے بھی. ٹھیک ہے. بے شک آپ سمپل بنا لیں، جس طریقے سے ریکوائرمنٹ آئی ہے اس طریقے سے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ بڑا زبردست پرفارمنگ ٹول ہے جو وداؤٹ اینی سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ساری سروسز ہمیں پرووائڈ
کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں اب میں نے اس کا سارا چینج کر کے اب میں اس کو کیا کر سکتا ہوں، یہ ریڈی فار کیا ہے، ڈاؤن لوڈ۔ ٹھیک ہے، میں فار ایگزامپل اس کا نام جو ہے یہاں پہ کچھ کسی کا ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی اور نام لکھا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد نیچے جو ہے وہ ایڈریس وغیرہ بھی ہم اپنی مرضی سے اپنے ایریا سے وہ ڈال سکتے ہیں، تاکہ جو ہے ہمارا ٹیمپلیٹ، ہمارا ڈیزائن وہ ہمیں اچھا لگے اور آگے ہمارے کسٹمر وغیرہ اس چیز سے اچھے طریقے سے امپریسو میں آئیں اور ہمیں اچھے طریقے سے پروسیڈنگ ملیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، نیکسٹ پہ جا کے یہ والا جو ٹیکسٹ ہے نا یہ اچھا نہیں لگ رہا، اس کو کیا کرتے ہیں کوئی اور۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کو وائٹ کر دیا اور بولڈ بھی کر دیا، اس کا سائز مزید بڑا بھی کیا جا سکتا ہے، میں کیا کرتا ہوں اتنا ہی ٹھیک ہے، اس کو سینٹر میں لے کے آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے جو نیچے ہے نا ٹیکسٹ، اس ٹیکسٹ کو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ، ڈیلیٹ وغیرہ یہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ابھی تک اوپن سورس اور اوپن سورس امریکہ، اسرائیل جیسے جو ہیں وہ بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں، اس کا جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں، یہ اس کا ہم کیا کرتے ہیں، ساری چیزیں چینج کرتے ہیں، ٹیکسٹ وغیرہ یہ سارا کچھ یہ ہم نے کیا کر دیا چینج۔ ٹھیک ہے، اس کا سائز وغیرہ امپروو کر دیا، امپروو کرنے کے بعد کیا کیا، اس کی شیپ کا جو کلر آ رہا ہے وہ بھی ہم نے چینج کیا ہے اکارڈنگ ٹو اوور سچویشن۔ آپ بھی ایسے ہی چینج کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جب آپ کا سارے کا سارا یہ کمپلیشن میں چلا جائے، اینڈ پہ فار ایگزامپل ہم لکھتے ہیں یہاں پہ جو ٹرین آن لائن ٹریننگ مینٹور۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے حساب سے لکھیں گے جو ریکوائرمنٹس آپ کو ملیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ پٹ آؤٹ کر دی ہے۔ اب ایک طریقے سے ہمارا ڈیزائن کیا ہے، مکمل۔ اب اس ڈیزائن کو کیا کیا جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ۔ ٹھیک ہے، اور آگے اپنے جو بھی ہیں کلائنٹس وغیرہ، کسٹمر وغیرہ، وہاں تک یہ چیز کو سینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پی ڈی ایف، پی این جی، ایس وی جی او، جو بھی وہاں پہ فارمیٹس دیے ہوئے ہیں ان میں سے یوز کرتے ہوئے کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ جو دو چیزیں ہیں نا یہ سیم ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو جس طریقے سے انویٹیشن ہوتے ہیں ایک اس طریقے سے ہے، پھر ہمارے پاس لیٹر ہیڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ اس طریقے سے ہیں چیزیں، انوائس اور لیٹر ہیڈ۔ ٹھیک ہے، انوائس کس چیز کو کہتے ہیں، جس سے بلز وغیرہ۔ ٹھیک ہے، کوئی چیز جب ہم شاپ کے اوپر لینے کے لیے جاتے ہیں یا کسی اسٹور کے اندر جاتے ہیں، وہ جو بل ہمیں بنا کے کمپیوٹرائزڈ یا پھر خود سے وہ بنا کے دیتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں انوائس۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہیں وہ انوائسز ہم خود اچھی اور اٹریکٹیو انوائسز بنا کر دے سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم بنا کے دے دیں گے تو وہ اس کے اندر آٹومیٹیکلی بعد میں چینجنگ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے۔ صحیح ہے، پھر اسی طریقے سے ہم اس کا تھوڑا سا سائز امپروو کر لیتے ہیں۔ دیکھیں کچھ آ رہا ہے یہاں پہ، کمپنیز کے نام انہوں نے اپنے حساب سے رکھے ہوئے ہوں گے، ہم کیا کریں گے اپنی مرضی سے کمپنیز کے نام یا جو چیزیں بھی ہیں وہ ہم یہاں پہ پٹ آؤٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور ہم اپنا لوگو وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی لگا سکتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں بھی نہیں لگائیں گے، پہلے آپ کو سمپلی یہ کچھ چیزیں یہاں پہ ایڈ کرنا سکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں وہ میں نے یہاں پہ جا کے لکھ دیا ہے ایجو ٹرین کے بارے میں سارا کچھ لکھا ہے، آن لائن ٹریننگ مینٹور۔ اسی طریقے سے یہاں جو فالتو چیزیں آ رہی ہوں گی ان کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، بیک گراؤنڈ کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں۔ مطلب جس طریقے سے آپ نے اس ڈیزائن کو بنانا ہے، اپنے مائنڈ کو یوز کرنا ہے، مائنڈ کو 360 اینگل کی طرح گھما کر کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ سیٹ آؤٹ ہو سکتی ہے، تو اس طریقے سے آپ نے چیک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بنانی ہے چیزیں، یہ نہیں ہے کہ ڈیزائن بہت اچھا بنا ہوا ہو لیکن کلر اسکیم کی وجہ سے وہ سارا خراب ہو چکا ہو، پھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ سارا کچھ ہے، یہ ان کے اندر ہم ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارے پاس انوائس اس طریقے سے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے،
پھر جب بھی مان جائے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو فارمیٹس آ رہے ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو لے کر کے ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا پھر ہماری جو ہے وہ کلائنٹس کے ساتھ جو ابھی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہمارا جو نیکسٹ ہے اور لاسٹ ہے آج کے دن کا، اس میں دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ہے لیٹر ہیڈ، یہ بھی تقریباً سمجھ لیں سیم ٹو سیم ہوتا ہے، لیکن لیٹر ہیڈ تھوڑا ہر ایک کمپنی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اوپر کمپنی کا نام وغیرہ یہ ساری چیزیں پٹ آؤٹ کرنی ہوتی ہیں، ساری دی گئی ہوتی ہیں، پھر نیچے وہ ساری ڈسکرپشن ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ کہتے ہیں ڈسکرپشن بھی آپ نے خود سے لکھنی ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے حساب سے چارج کرتے ہیں۔ ڈسکرپشن لکھ کے پھر ان کا گول، موٹیو، ایم، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اس کے اندر پٹ آؤٹ کر کے ہم کیا کرتے ہیں اس کو پھر وہاں پہ ڈیلیور کرتے ہیں، جو جس کسٹمر یا جو بھی تھا اس کو ریکوائرمنٹس جو تھیں وہ ہم فلفل کر کے اس تک سینڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کے اندر کچھ ایڈیٹنگ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاؤن لوڈنگ کے لیے کون کون سے آپشن آ رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں تو زیادہ بیسٹ جو ہے وہ PDF آنا چاہیے۔ اگر PDF نہیں بھی آ رہا تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس طرح کی جو ڈاکومنٹیشن والی فائلز ہوتی ہیں ان کو PDF میں لے کے جانا ہے، تاکہ آپ کو بعد میں کچھ ایشوز نہ آئیں، مطلب ریڈ آؤٹ کرنے میں یا سینڈ آؤٹ کرنے میں، یا جب پرنٹ آؤٹ لے رہے ہوتے ہیں اس وقت کچھ اس طریقے سے کافی ایشو چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سب سے بچنے کے لیے آپ ڈاکومنٹیشن کو کسی اور فارم میں لے کے جائیں، یہاں تو PNG کا بتا رہا ہے، شاید آپ اس کو PDF میں لے کے جائیں تاکہ جب آپ پرنٹ آؤٹ لینے لگیں گے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے PNG سے بھی آ جاتا ہے لیکن وہ اتنا امپریسو نہیں ہوتا۔ تو امید یہ ہے کہ آپ کو سارے کے سارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور اگر کوئی بھی کوشچن ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے، کمنٹس کرنے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر کیا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ اور اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔